اب آئیے میرے نبی نے کہاں کہاں پہ اپنے خود ختم نبوت یعنی مجھ پر نبوت ختم ہو گئی کہاں کا ارشاد فرمایا. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں نبوت رسالت ختم کر دی گئی, نبوت رسالت ختم کر دی گئی, فلا رسولی بعد ولا نبی, میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. میرے نبی نے سری الفاظوں میں ختم نبوت کا اظہار فرما دیا. اور ایک بات یاد رکھیے, میرے نبی کے 3 بیٹے تھے, اللہ نے بچپن میں ہی ان کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم اگر زندہ رہتا تو لکانا صدیقا نبیا, وہ سچا نبی ہوتا. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرما دیا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو سچا نبی ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہو گئی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لکانا صدیقا نبیا, میرا بیٹا زندہ ہوتا سچا نبی ہوتا. اور آگے فرماتے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر زندہ ہوتا تو 2 بات ہونی تھی, یا نبوت ملتی یا نبوت نہ ملتی. اگر نبوت ملتی تو ختم نبوت کا تاج نبی سے ہٹ کر آگے چلا جاتا, اگر نہ ملتی تو نبی کی شان کی توہین ہوتی. اللہ نے نبی کے بیٹوں کو اٹھا کر فرما دیا محبوب نہ تیری توہین کرنے دوں گا, نہ تجھے ختم نبوت کا تاج تیرے آگے جانے دوں گا. جب اللہ کے پیارے پیغمبر کے بیٹے نبی نہیں ہو سکتے تو یہ قادیان کا کیڑا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی کے بیٹے نبی نہیں ہو سکتے تبھی تو اللہ نے ان کو بچپن میں ہی اٹھا لیا, اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. جب اللہ کے نبی کے بیٹے کو نبوت نہیں دینا تو یہ فتنہ کہاں سے پڑتا ہوا؟ نبی کے دور میں بھی ایک ظالم اٹھا تھا, نبی کو خط لکھتا ہے کہ پیارے پیغمبر کو مسلمہ کا خط نبی کو لکھتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں. نبی کے دور میں ایک ظالم اٹھا تھا, اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. خط قاصد لے کر نبی کی بارگاہ میں آیا, نبی کو ختم نبی پڑھ رہے ہیں, اس میں لکھا تھا کہ اس ظالم نے کہا تھا کہ محمد ایک کام کر کہ جب تک تو زندہ ہے جب تک تیری نبوت چلے گی, وفات کے بعد میں نبی بن جاؤں گا. اس ظالم نے کہا تھا نبی کے دور میں. پھر کہا تھا کہ ایک حصے کا تو نبی بن جا, ایک حصے کا میں نبی بن جاتا ہوں. جیسے یہ خط میرے نبی کی دست مبارک میں لگی, سرکار پڑھنے کے بعد خط کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کا سچا رسول ہوں, تو کذاب ہے, تو جھوٹا ہے. اب یہ لکھ دیا سرکار نے, کیا فرمایا؟ سرکار نے لکھ دیا خط, تو جھوٹا ہے. اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے ظالم لوگ پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. 30 کذاب ہوں گے, 30 دجال ہوں گے. نبی کی یہ پیشن گوئی ہے, قیامت تک یہ لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے رہیں گے. اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے جب اللہ نے نبی کے بیٹے کو نبوت نہ دی تو پھر کائنات میں کسی کو نہیں دے سکتا. اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, حضرت علی بیٹھے ہیں, حضرت علی سے فرماتے ہیں اے علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح سے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے, مگر وہ نبی تھے. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو میری طرح تو میرے ساتھ اسی طرح سے ہے جس طرح سے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے. حضرت موسیٰ بھی مسلم نبی تھے اور حضرت ہارون بھی نبی تھے. اے علی میں نبی ہوں, وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, تو میرے لیے اسی طرح سے ہے مگر تجھے نبوت نہ ملے گی. جو نبوت کے
کے لائق تھے، جن کے پاس ساری باتیں تھی. میں فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن الخطاب ہوتے. اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ افضل الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا رتبہ دنیا میں جس کا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق نبی نہ ہو سکے، عمر فاروق نبی نہ ہو سکے، جب علی المرتضی نبی نہ ہو سکے، تو یہ قادیان سے یہ بدبخت اٹھا کس طریقے سے یہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. کچھ لوگ تھے نوکری اور چھوکری کے چکر میں بدبخت اس کے یہ فرقہ کو اپنایا. بدبختوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام چیزیں تو مل جائیں گی مگر خدا غلام مصطفیٰ مقدر والوں کو ملتی ہے یا نصیب والوں کو ملتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دست کرم میں وہ خط لکھا جا رہا ہے. سرکار خط لکھے اور فرمایا کہ مسلمان کذاب، تو جھوٹا ہے، تو بدبخت ہے، تو نالائق ہے، تو جھوٹا ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں. خط لکھ دیا. ماحول سجا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے. سرکار خط کو لیتے اور کہتے ہیں کون جائے گا یہ قاصد اس خط کو لے کر مسلمان کذاب کے پاس. تمام صحابہ موجود تھے. ایک صحابی کھڑے ہو رہے، ابھی بیٹھے ہی تھے، کھڑے ہو رہے، اور حضرت وہ صحابی کھجور کھا رہے تھے. پورے مدینے کی گلیوں میں اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر کھجوریں بیچا کرتے تھے. ابھی کھجور کھا ہی رہے تھے اور ابھی سرکار کا یہ اعلان ہوا تھا کہ کون جائے گا مسلمان کذاب کے پاس یہ خط لے کر. وہ حضرت حبیب بن زید کھڑے ہوتے اور کہتے یا رسول اللہ میرے علاوہ کسی کی ڈیوٹی نہ لگانا، میرے علاوہ کسی کی ڈیوٹی نہ لگانا. آپ سوچتے ہوں گے بڑے دمدار ہوں گے، بڑے صحت مند ہوں گے. جانا کس کے پاس ہے؟ مسلمہ کذاب، درندوں کے پاس، جس کے پاس سیکورٹی فورسز ہے، حفاظت محافظ دستہ ہے اس کے پاس، تیر و تلوار ہے اس کے پاس، بھالے اور نیزے ہیں، طاقتور لوگ ہیں اس کے پاس. نبی اس کے پاس بھیجنے کے لیے اعلان کر رہے کون جائے گا. صحابی ابھی آدھی کھجوری کھا رہے تھے، ابھی آدھی کھجور منہ میں تھی، آدھی ہاتھ میں تھی. ایسے بولتے بولتے کھڑے ہو رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میرے علاوہ کسی کی ڈیوٹی نہ لگانا. کھجور نیچے گر جاتا، صحابہ کے جسم پہ گرتا. صحابہ کہتے ہیں ذرا کھجور تو پہلے کھا لے، پہلے کھجور تو پہلے کھا لے. وہ صحابی عرض کرتے ہیں مجھے جلدی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سرکار کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا. سرکار دیے. تمام صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ شخص پتلے دبلے، دیکھنے میں نحیف و کمزور. سرکار مسکرا رہے ہیں. سرکار کی مسکراہٹ اگر کسی بات پہ آ جائے تو سمجھو کہ بات بن گئی ہے. سرکار مسکرا رہے ہیں. سرکار نے اپنی تلوار دی. سرکار نے ان کو حضرت حبیب بن زید کو سرکار اپنی تلوار دیتے، اپنی سواری دیتے. اور پھر لوگ صحابہ راوی روایت کرتے ہیں کہ پھر حضرت حبیب بن زید اس شان سے نکلے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پیچھے ہزاروں کا قافلہ لشکر جا رہا ہے. وہ تنہا نہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ ہزاروں کا قافلہ جا رہا ہے. اور اس شان سے نکلے کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے للکارنے والے نکلا کرتے ہیں. کیوں نہ ہو، یہ نبی کا شعر جا رہا ہے، یہ نبی کا شعر جا رہا ہے. پہنچا مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچا. دیکھتے ہیں کہ تمام طرف سے کوئی تیر لے کر کھڑا ہے، کوئی بھالا لے کر کھڑا ہے، اور اندر مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کرنے والا ظالم بیٹھا ہے. اب یہ اکیلا تنہا ہے، اکیلا ہے. مسلمانوں عظمت شان حبیب دیکھیے، اور نبی کے صحابی کس قدر نبی کی عظمت پہ قربان ہوتے تھے، وہ اس پہ واقعہ میں بتا رہا ہوں. اور کبھی بھی یاد رکھے کہ انسان گنہگار ہو سکتا ہے مگر نبی کا غدار نہیں ہو سکتا. بات صحیح ہے، نبی سے غداری نہیں کر سکتا. وہ حضرت حبیب بن زید جاتے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ جاتے ہیں. راوی لکھتا ہے وہاں پہ ایک شخص تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بعد میں مسلمان ہوا تھا. حضرت حبیب بن زید سواری سے اترتے اور اتنی زور سے تلوار کو زمین میں گاڑتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا زمین میں زلزلہ آ گیا ہے.
اور اتنے روبو دبدبا کے ساتھ مسلمہ قذاب سامنے بیٹھا ہے، اور جیسی یہ قاصد کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں، نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں ایک جھوٹے کی طرف۔ کس کے؟ ایک جھوٹے کی طرف۔ یہ خط دیا، خط لے کر بادشاہ کو دیا گیا۔ تو پہلا یہ بادشاہ کا عمومی طریقہ ہوا کرتا ہے کہ بادشاہ خود خط نہیں پڑھتے، اپنے وزیر کو دیتے ہیں، تو پڑھ کے بتا۔ وزیر کو دیا، پڑھنے لگا۔ خط میں لکھا تھا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، تو جھوٹا ہے، میں محمد رسول اللہ ہوں، تو جھوٹا ہے۔ یہ بات جیسی ہی کہی، یہ بات جیسی ہی کہی، تمام لوگ ہنسنے لگے، جتنے بھی ان کے وزراء مشرا تھے تمام لوگ ہنسنے لگے۔ اب یہ بات اگر خط میں اگر کہیں اکیلے میں پڑھتے تو دو ہی لوگ سن سکتے تھے، اب بھرے مجمع میں پڑھایا تاکہ مسلمان سوچتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد نے میرے پیغام اچھا بھیجا ہوگا، میں یہاں پہ کذاب جھوٹے کا لفظ دیا، تمام لوگ ہنسنے لگے۔ اور جیسے ہی یہ بات مسلمان کو لگی تو مسلمان آگ بگولا ہو گیا، اور جیسے ہی وہ لوگ ہنس رہے تھے اس کا غصہ چڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا اے قاصد بتا، تیرے پیغمبر نے مجھے جھوٹ لکھا ہے، مجھے جھوٹا کہا ہے، بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید پتلے دبلے گئے، ضعیف و کمزور ہے، مگر روحانی طاقت اتنی ہے، عشق کا جذبہ اتنا ہے۔ اس نے کہا، انہوں نے کہنے لگے کہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ تو جھوٹا ہے، قیامت تک تو جھوٹا رہے گا، میرے نبی نے کہہ دیا۔ اب بتائیے کہ اتنے لوگ موجود ہوں، اگر ایک بندہ ہو تو ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ ہم وہاں بدل جاتے ہیں، ارے بھائی ایسا نہیں ایسا تھا، سیاسی پارٹی والے بدل جاتے ہیں، ایسا نہیں ایسا تھا۔ مگر وہ شیر محمد دیکھیے کہ مسلمہ قذاب کی دربار میں جا کے للکار رہا ہے کہ میرے نبی نے تجھے جھوٹا کہا، جھوٹا ہے۔ اس کے بعد مسلمہ قذاب کو جیسی یہ للکار حضرت حبیب بن زید کی طرف سے ملی تو مسلمہ قذاب کہتا ہے، او قاصد ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، تیرے پیچھے کتنے میرے لشکر بیٹھے ہوئے گے۔ تو حضرت حبیب بن زید مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں نے کھجور کھاتے ہوئے سرکار کو کہا کسی کی ڈیوٹی نہ لگانا، میری ڈیوٹی لگانا، اس وقت میرے 12-13 بچے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ بچے میرے ایسے ہیں جو ابھی چلنا بھی نہیں سیکھے۔ جب میں مدینے سے نکلا اس وقت میں پیچھے مڑ کے اپنی اولادوں کو نہ دیکھا تو تیرے غلیظ سپاہیوں کو دیکھوں، اس وقت پیچھے مڑ کے میں اپنے اولاد بیوی بچوں کو نہ دیکھا تو تیرے غلیظ سپاہیوں کو دیکھوں۔ یہ کہنا تھا، مسلمہ قذاب اور آگ بگولا ہو جاتا، کھڑا ہو جاتا، تلوار اٹھاتا اور حضرت حبیب بن زید کے گردن میں رکھتا ہے۔ بتا اب کیا سوچتا ہے؟ کہا کہ اب بھی پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے؟ ارے میرے نبی نے جو کہہ دیا وہی سچ ہے، وہی حق ہے، پتھر کی لکیر ہے، بدل نہیں سکتی۔ اس ظالم نے، مسلمہ قذاب نے حضرت حبیب بن زید کے ایک بازو کو کٹ کر دیا، یہ بازو الگ ہٹ گیا، جسم الگ ہے، ہاتھ الگ ہے۔ پھر پوچھ رہے ہیں بتا اب کیا کہتا ہے؟ بازو کٹ گیا، پھر پوچھا اب بتا کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں وہی کہتا ہوں جو میرے پیارے پیغمبر نے کہا ہے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ دوسرا ہاتھ بھی کٹ کر دیا، پھر پوچھا اب بتا اب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو میرے نبی نے کہہ دیا وہی۔ گردن اڑ گئی، ادھر گردن اڑی، ادھر شہید کیا حضرت حبیب بن زید کو، ادھر مجلس میں سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رونے کی وجہ؟ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا اور میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔